تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایف جین چینل کا پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو چکے ہیں۔ 29ویں روزے کی ہم نے تیاری آج کرنی ہے۔ آج کا ایپیسوڈ دارالمدینہ انگلش سکول اسپیشل ہے۔ ماشاءاللہ دارالمدینہ انگلش سکول کے بچوں نے آج ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور الحمدللہ یہ بچے انشاءاللہ ان کے درمیان جو مقابلہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے، کس طریقے سے انہوں نے تیاری کی ہے وہ بھی معلوم کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ مدنی پھول بھی لیں گے۔ تو آج کا پروگرام بڑا اسپیشل ہے، اسپیشلی جو دارالمدینہ سے بلانگ کرتے ہیں، دارالمدینہ کے سٹاف ہے، دارالمدینہ کے پیرنٹس ہیں یا دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دیں، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کی لنک کو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر فرما دیں۔ ماشاءاللہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیمز کے طور پہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم اے میں بھی دارالمدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ ماشاءاللہ اسٹینڈرڈ 10th کے ہیں، کچھ چھوٹی کلاس کے ہیں، اور ٹیم بی میں بھی ماشاءاللہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو آج جو ہے وہ یہ بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے، بچوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا، تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ بڑوں کے درمیان مقابلہ کروایا، آج ہم ان اسٹوڈنٹس کے درمیان، دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے درمیان مقابلہ کروائیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد، اس کی قدر وہی زیادہ جانتا ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جو اولاد کے لیے ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتی ہے کہ اولاد کی خوشیاں کیا ہوتی ہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمت عطا کیا ہے، وہیں پر ایک نعمت اللہ پاک نے ہمیں اولاد کی بھی عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ اولاد ہے کہ بڑے ہونے کے بعد میں اگر ان کا کیریکٹر اچھا ہو اور یہ اپنے والدین کے فرما بردار بن جائے تو یہ اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، مگر یہی اولاد اگر بڑے ہو کر بگڑ جاتی ہے اور اپنے والدین کی نافرمان بن جاتی ہے تو یہ اپنے والدین کا سر درد بن جاتی ہے۔ تو اب اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے تربیت کا، کہ بچوں کی تربیت کیسی کی گئی، انہیں کس طریقے سے ان کی اپ برنگنگ کی گئی، اس طرف ہماری کچھ خاص توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری توجہ اس طرف ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھی اسکول میں پڑھیں، اچھا ایجوکیشن حاصل کریں، مگر ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے تعلق سے، ان کی پرسنالٹی گروم کرنے کے تعلق سے شاید آج بہت سارے پیرنٹس کی توجہ نہیں ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، مگر کیا کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اس سماج کا اچھا انسان بنے، اس ملک کا اچھا ناگرک بنے، اس کا کیریکٹر اچھا ہو؟ تو شاید ہی جو ہے وہ اس تعلق سے کوئی سوچتا اور دھیان دیتا ہوا نظر آتا ہوگا۔ آج والد یہ بیزی ہے اپنے کاروبار یا جاب میں، والدہ بیزی ہے اپنے گھر کے کاموں میں، ہم بھیجتے اپنے بچوں کو اسکول میں، اور اسکول میں ٹیچرز کے پاس نارملی ان کا سلیبس کمپلیٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، وہ اپنے پورے سلیبس کو بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے کہاں سے وقت نکالیں گے؟ تو بچوں کو اخلاق کون سکھائے گا، ان کے کردار کو کون اچھا بنائے گا؟ اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو ایفرٹس لینا ہوگا، کسی نہ کسی کو تو کچھ کوشش کرنی ہوگی، ورنہ ہوگا یہ کہ بچہ ڈاکٹر تو بنے گا مگر اپنے والدین کا فرما بردار نہیں بن پائے گا، وہ انجینئر تو بن جائے گا مگر اسے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت پہ، اپ برنگنگ پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی حاجت ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا نے اس خلا کو، اس گیپ کو فل کیا۔
اللہ کی رحمت سے ہمیں ایک ایسا اسکول، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ عطا کر دیا کہ جہاں بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی کیریکٹر بلڈنگ پہ بھی، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بھی دھیان دیا جاتا ہے، انہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھائی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جو فالو کر لے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت سے دارالمدینہ انگلش اسکول یہ ایک ایسی اسکول ہے جہاں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دارالمدینہ انگلش اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے درمیان ہونے والا ہے ذہنی آزمائش۔ آج انشاءاللہ سبجل بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہے، اس کے بارے میں ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور برتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں جہاں بدلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے،
کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد ذکر سرکار کے اجالوں کی میں نہایت ہے رفعت خالد یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں صلو علی الحبیب ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ان کو دے دیجیے جی ماشاء اللہ تو اب ہم سب سے پہلے ہماری ٹیمز کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں آج انشاءاللہ ٹیم اے اپنا سب سے پہلے انٹروڈکشن دے گی جی اور آپ دیکھ رہے کہ آج تھوڑا سا چینج ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک ٹیم میں تین اسٹوڈنٹس ہیں تو تھوڑی سی چینجز کی ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا انٹروڈکشن دیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں فارمیٹ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی My name is Arshad Sheikh. I am studying in Darul Madina English School Masjid Boys Campus from 10th standard. ماشاءاللہ یو آر ان 10th standard Yes. ماشاءاللہ My name is Sayyid Abu Bakr from Darul Madina English School, ماشاءاللہ which standard 5th standard ماشاءاللہ Myself Fuzail Khan from Standard 8 Darul Madina Masjid Boys Campus. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویری نائس ماشاءاللہ ناؤ ٹیم بی کا انٹروڈکشن لیتے ہیں My name is Mohammad Saad Raza. I am studying in Darul Madina English Islamic School from standard 10th. ماشاءاللہ ماشاءاللہ My name is Majid Raza. I am from 6th standard studying in Darul Madina English School. ماشاءاللہ ویری نائس My name is Ghulam Mustafa. I am studying in Darul Madina English School from 10th standard.
ماشاء اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے کہ ان میں سے جو اکثر بچے ہیں یہ اسٹینڈرڈ 10 سے ہیں. 2013 میں ممبئی میں دارالمدینہ شروع کیا گیا تھا اور اللہ کی رحمت سے 2024 میں آتے آتے ہمارا جو پہلا بیچ ہے یہ اسٹینڈرڈ 10 میں پہنچ گیا ہے. تو انشاءاللہ 25 میں یعنی 2025 میں جو بورڈ کا ایگزام ہوگا ممبئی میں انشاءاللہ اس میں ہمارے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس بھی اپیئر ہوں گے. تو یہ ماشاءاللہ دارالمدینہ کا فرسٹ بیچ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینڈرڈ 10 میں بھی ہے اور الحمدللہ یہ حفظ اور درس نظامی بھی کرے. آئیے معلوم کرتے ہیں. جی بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ حفظ کر رہے درس نظامی؟ I am doing hifz. You are doing حفظ or you completed؟ Alhamdulillah, I have completed. ماشاءاللہ انہوں نے حفظ کمپلیٹ کر لیا یعنی یہ دارالمدینہ اسکول میں پڑھائی بھی کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ 10 میں بھی ہیں اور اللہ کی رحمت سے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا. ماشاءاللہ بہت مبارک. بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ I am his. یو آر ڈوئنگ حفظ. کتنے پارے تک آپ نے حفظ کر I لیا؟ have completed. یو ہیو کمپلیٹڈ. ماشاءاللہ اسٹینڈرڈ 8 میں ہے اور الحمدللہ انہوں نے بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا. یعنی اسٹینڈرڈ 8 کا بچہ آپ دیکھیے کہ اسکول بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ حفظ بھی مکمل کیا ہے. تو یہ دارالمدینہ ہے. اللہ کی رحمت سے دارالمدینہ اسکول میں دونوں تعلیم ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہے اور دین کی تعلیم بھی ہے. جی بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں درس نظامی کر رہا ہوں. درس نظامی کر رہے ہیں. دارالمدینہ اسکول میں پڑھتے ہیں اور درس نظامی بھی کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. ابھی کون سے درجے میں درس نظامی کے؟ درجہ رابعہ. درجہ رابعہ یعنی 4th اسٹینڈرڈ آف جامعۃ المدینہ. جامعۃ المدینہ کے تحت ہی الحمدللہ یہ بچے درس نظامی کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ بچے ہیں جو قرآن پاک حفظ کر چکے اور دوسری طرف ماشاءاللہ درس نظامی کرنے والے بچے ہیں جو ابھی 4th اسٹینڈرڈ جامعۃ المدینہ میں ہیں. جب یہ انشاءاللہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کر کے آگے جائیں گے اور ان کو آگے ذہن بنتا ہے کہ جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن لینا ہے تو انہیں ڈائریکٹ خامسہ میں ایڈمیشن دیا جائے گا یعنی اسٹینڈرڈ 5th میں ایڈمیشن دیا جائے گا جامعۃ المدینہ میں. جی بیٹا آپ؟ Yes, I am also studying in Darsi Nizami. ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے. کون سے درجے میں؟ 4th year. رابعہ میں. ماشاءاللہ یہ بھی رابعہ میں ہے. اور یہ جو چھوٹے مدری منع دکھ رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی کلاس میں ابھی ان کا کسی کا ناظرہ جاری ہے, کوئی جو ہے وہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ آپ کا دارالمدینہ, یہ آپ کی دعوت اسلامی انڈیا ہے. تو دعوت اسلامی انڈیا کے ٹوٹل پورے انڈیا میں 37 کیمپسز ہیں, 37 اسکولز ہو گئی ہے اور 12,000 کے قریب ہمارے بچے ہیں یعنی اسٹوڈنٹس ہمارے 12,000 ہیں. تو اللہ کی رحمت سے یہ کام جو ہمارا ہے یہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر مزید دارالمدینہ انگلش اسکول کے کیمپسز پورے ہند بھر میں کھلیں گے. تو انشاءاللہ ابھی ہم نے یہ دونوں ٹیمز کے انٹروڈکشن کو معلوم کیا ہے. اب ہم اپنے پروگرام کے فارمیٹ کو معلوم کر لیتے ہیں. بیٹا ٹوٹل ہمارے 4 سیگمنٹس ہیں. آپ دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. تو ٹوٹل ہمارے 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے, دوسرا سیگمنٹ ہے عشق کے بول, تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے مقامات مقدسہ اور چوتھا اور آخری سیگمنٹ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اگر ہم پہلے سیگمنٹ کی بات کریں تو پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے. اس میں آپ کو 1 سے لے کے 8 تک فرام 1 to 8 آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے اور آپ کو اس میں سے کوئی ایک نمبر سلیکٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو سلیکٹ 1 نمبر, ٹھیک ہے. اینڈ ایوری نمبر ہیز سم کوشچن. اس کے پیچھے ہر نمبر کے پیچھے کوئی کوشچن ہوگا, آپ کو وہ کوشچن کا آنسر کرنا ہے. اف یو ہیو گیون رائٹ آنسر یو ول گیٹ 2 مارکس. اور اگر آپ نے رانگ کوشچن یعنی رانگ جواب دیا تو آپ کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ٹیم اے کو آپشن دیں گے, موقع دیں گے کہ وہ نمبر سلیکٹ کرے. جی اسکرین پہ نمبر دکھایا جائے. جی 6 نمبر 6 ٹیم ہے سلیکٹڈ نمبر 6. جی جی چلیے بتا رہے کہ کچھ ٹیکنیکل ایرر ہے جس کی وجہ سے اسکرین پہ کوشچنس دکھائی نہیں دیں گے. تو میں ابھی اس سیگمنٹ کو جو ہے باری باری سوالات کر لیتا ہوں. ایک سوال جو ہے ٹیم اے سے ہوگا, پھر دوسرا سوال ٹیم بی سے ہوگا, ٹھیک ہے. تو ٹیم اے سے سوال کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے چھینک کسے آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. جس وقت آپ کی روح ناک میں پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی. جی ماشاء اللہ, ٹیم اے نے پہلے ہی سوال کا صحیح جواب دے کے پروف کر دیا کہ بڑی مضبوط تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ماشاء اللہ, تو صحیح جواب ہو گیا ہے اور 2 پوائنٹس ٹیم اے کو دیے جاتے ہیں. جی اب ٹیم بی کے لیے سوال ہے. سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے.
माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये बड़े बच्चे हैं, बड़ी क्लास के हैं, और ये अपने जो है वो टीम मेट में से जो छोटे बच्चे हैं उसको मौका दे रहे हैं ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीका है आप लोगों का, गुड जेस्चर माशाल्लाह। अल्लाह पाक ये कबूल फरमाए। और हमारे बच्चे ने, माजिद ने सही जवाब देके अपनी टीम के लिए हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। अब टीम ए से सवाल होगा। सबसे पहले कपड़े सीने का काम किसने किया? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। जी बेटा, दूसरों को ही मौका देना, अकेले ना बोले, दूसरों को ही बोलने का मौका दे। जी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कपड़े सीने का काम किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब टीम बी के लिए सवाल है। सबसे पहले कश्ती किसने तैयार की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। टीम बी का जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी, अब क्वेश्चन होगा टीम ए के लिए। सूर फूकने के बाद सबसे पहले कब्र से कौन निकलेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, सूर फूकने के बाद सबसे पहले कब्र से हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से निकलेंगे। तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। जी, अब सवाल है टीम बी के लिए। वो कितने हजरात हैं जिनको फरिश्तों ने नहलाया? साहिल रजा, आप जवाब दें। 4 हज़रात हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हंज़ला और हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु। जी माशाल्लाह, साहिल ने बहुत ही सही जवाब दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया। इनको मिलते हैं 2 पॉइंट्स माशाल्लाह। अब बारी है टीम ए की। क्या दुनिया की कुछ इमारतें भी जन्नत में जाएगी? जी हाँ, जैसे मक्का मुअज़्ज़मा, तमाम मसाजिद, तुरबत अंबिया अलैहिस्सलाम और रोज़ा अक़दस। जी माशाल्लाह, कुछ इमारतें भी जन्नत में जाएगी। इंसान तो जन्नत में जाएंगे, मगर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि जो जन्नत में जाएंगे। तो इसमें से एक है काबा मुअज़्ज़मा, तमाम मस्जिदें, रोज़ा अक़दस और अंबिया कराम की तुरबत। तो माशाल्लाह टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। अब आखिरी सवाल इस सेगमेंट का टीम बी के लिए। क्या जन्नत में दाखिल होने के लिए मौत का मजा चखना जरूरी है? जी हाँ, जन्नत में दाखिल होने के लिए मौत का मज़ा चखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस किसी ने दुनिया को देख लिया तो उसके लिए जन्नत देखने के लिए मौत का मज़ा चखना ज़रूरी है। जी माशाल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है कि जन्नत में जाने से पहले हर एक को मौत का मजा चखना जरूरी है। तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। तो अब देखते हैं हम स्कोर बोर्ड पे हम देखेंगे कि दोनों टीम ने कितने पॉइंट्स अर्न किए। जी, टीम ए हैज अर्नड 8 पॉइंट्स और टीम बी के भी अल्हम्दुलिल्लाह 8 पॉइंट्स हो गए। माशाल्लाह, दोनों टीम्स को बहुत मुबारक कि माशाल्लाह पहले सेगमेंट्स में आप लोगों को 8-8 पॉइंट्स मिल गए हैं माशाल्लाह। अभी तक माशाल्लाह स्कोर दोनों का लेवल है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी सब खैर होगा इंशाल्लाह। क्या आपकी तैयारी क्या कहती है कि आप जीतेंगे इस कंपटीशन में? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सैयद अबू बकर क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जीतने की कोशिश है। पूरी कोशिश है माशाल्लाह। जी, टीम बी क्या कहेगी? इंशाल्लाह जीतेंगे माजिद? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जवाब, इंशाल्लाह। और साहिल रजा के क्लासमेट सोच रहे हैं कि आज इनको साहिल रजा क्यों कह रहे हैं? साहिल, ये आपका नाम जो है वो स्कूल में कुछ और है डॉक्यूमेंट्स में, बट घर पे आपको इस नाम से पुकारते हैं। जी माशाल्लाह। तो घर पे इन्हें जो है वो साहिल के नाम से पुकारा जाता है। तो हमने इनको जो है वो साहिल के ही नाम से हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम में पुकारेंगे। तो माशाल्लाह जो है वो साहिल भाई, आप क्या कहते हैं, प्रोग्राम की तैयारी है पूरी? इंशाल्लाह तैयारी करके आए हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह। और स्टैंडर्ड 10th की तैयारी कैसे चल रही है? जी अभी तो शुरू नहीं की। शुरू किए हैं? नहीं की। अभी तक शुरू नहीं किया? अल्लाह, साथ ने शुरू किए? जी, अभी जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो शुरू करने की अब शुरू करेंगे। आपने अरशद? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू। अरशद ने 10th स्टैंडर्ड की तैयारी माशाल्लाह शुरू कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार दारुल मदीना के स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे नंबर से फ्लाइंग कलर्स के साथ जो है वो इंशाल्लाह 10th स्टैंडर्ड के इम्तिहान को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। टॉप भी करना है इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह दारुल मदीना का नाम, दावत इस्लामी इंडिया का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह अस्सा वजल। तो जनाब माशाल्लाह हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हो गया। जुनैद भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। जुनैद भाई कैसे हैं? माशाल्लाह। जुनैद भाई बच्चे हैं और दारुल मदीना के स्टूडेंट्स, बच्चों को एक बड़ी ख्वाहिश होती है ईद की तैयारियों के ताल्लुक से
آپ کے بھی بچے ماشاءاللہ. آپ کے کتنے بچے جنید بھائی؟ 4 ماشاء 4 بچے، 3 مدنی منیا اور 1 مدنی منا. جی. ماشاءاللہ. تو بچوں کی تیاری، شاپنگ، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. عید آنے والی ہے، بے شک عید میں خوشیاں منانا سنت بھی ہے. الحمدللہ. تو آپ کیا کہیں گے عید کے تعلق سے؟ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید، کس طریقے سے عید کی خوشیاں منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بچوں کے تعلق سے فرمایا تو واقعی اصل عید تو کہا جاتا ہے بچوں ہی کی ہوتی ہے، کہ جو خوشیاں ان کو ہوتی ہے، یعنی کہ ہم رمضان کے ایام گزار رہے ہوتے ہیں، روزوں کے معاملات پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی شاید ان کے ذہن میں عید چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں گے، فرینڈس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں کو، ہم سب کو حقیقی معنی میں پہلی عید میں کیا پہنیں گے، دوسری عید میں کیا پہنیں گے، عید کے دن، عید کے دوسرے دن، عید کے تیسرے دن جی جو ہے، تو واقعی مطلب جو ہے وہ خوشیاں ہونی چاہیے. اور مذہب اسلام الحمدللہ چونکہ دین فطرت ہے، جی تو جو ہے وہ چیز کہ جو مطلب فطرت جس کو قبول کرتی ہے، فطرت جس کو چاہتی ہے، الحمدللہ اسلام نے اسے روکا نہیں ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جو ہے ماشاءاللہ اس کی ترغیب دلائی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری جو ہے وہ روایت میرے پاس میں تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے. یعنی اللہ پاک نے ماہ رمضان عطا کیا، روزوں کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً یعنی رمضان کے فوراً بعد جو ہے وہ عید کا دن عطا فرما رہا ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے، تو لہٰذا عید کے معنی ہی ہوتے ہیں صحیح سب خوشی. جی تو جو ہے خوشی کا دن ہے تو اس دن اظہار مسرت کرے، لیکن کس طریقے سے کہ اللہ کی رحمت مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں کہیے کہ مطلب خوشی منانے کا موقع مل رہا ہے، عبادتیں بس قبول ہو جائے، اس ذہن کے ساتھ میں اچھے انداز سے خوشی منانا چاہیے. لیکن عید سے پہلے ایک رات ہے جی جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، تو عید کی خوشیاں بے شک ہونی چاہیے، لیکن چاند رات کے تعلق سے جو ہے بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے. تو سے صاحب یہ اتنی اہم ترین رات ہے کہ اس کے متعلق جو ہے حدیث پاک میں آیا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ، جس کو ہم عید الفطر کی شب یعنی چاند رات کہتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ کل ہو اور ورنہ پھر پرسوں انشاءاللہ تعالی. تو یہ اس کے متعلق فرمایا کہ جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ حدیث پاک میں ہم کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ چاند رات کو تو ہم عبادت میں گزارے، نیکیوں میں گزارے، طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی نماز ادا کی. ایک اور روایت ہے جو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اس میں ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات. تو یہ 3 راتیں تو ذوالحجہ کے مہینے میں یعنی 2 مہینے بعد ہم کو ملے گی انشاءاللہ. 15ویں شعبان گزر چکی، عید الفطر آنے والی ہے. تو اس رات کو کی جو ہے عبادت میں گزارنے کی ترغیب موجود ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ جس نے شب بیداری کی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو سے سب واقعی چاہیے یہ کہ چاند رات کو غفلتوں میں گزارنے کے بجائے اللہ کے ذکر میں، اگر کچھ نہیں ذکر کر سکتے یعنی سونے کی طبیعت ہے تو کم از کم عشاء با جماعت پڑھ کے، فجر با جماعت پڑھے، یعنی عشاء با جماعت پڑھ کے سو جائے اور فجر بھی با جماعت پڑھے، تو انشاءاللہ ویسے بھی جو ہے پوری رات عبادت میں گزارنے کا ثواب ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عید آنے والی ہے، مسلمانوں کے دامن میں سمائی ہے خوشیاں، عید آئی سب نے منائی ہے خوشیاں. تو ماشاءاللہ بچوں کی عید ہے، بچوں کا تہوار ہے. ویسے تو سب خوشیاں مناتے ہیں بٹ بچوں کو اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے. کل میری بچی بھی جو ہے مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ عید کے دن میں کون سا کپڑا پہنوں گی اور عید کے سیکنڈ ڈے کون سا کپڑا پہنوں گی. انہوں نے بھی تیاری کی ہوں گی. عید کی شاپنگ ہو گئی ہے بیٹا؟ جی کر لی ہے عید کی تیاری؟ ماشاءاللہ. آپ کی بھی ہو گئی ہے؟ الحمدللہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। FGN चैनल ईद के मौके पे बहुत ही प्यारे प्यारे प्रोग्राम लेकर आ रहा है, तो आप FGN चैनल के साथ ईद गुजारें। बच्चों के प्रोग्राम जो है बड़े दिलचस्प प्रोग्राम इंशाल्लाह आप देखेंगे, और एक लाइव प्रोग्राम हम करेंगे दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। इसमें हमारे साथ नातख्वाह भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हमारे कुछ प्यारे प्यारे गेस्ट भी होंगे, कुछ दिलचस्प गुफ्तगू होगी, यानी कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ फ्री स्टाइल में प्रोग्राम करेंगे, कुछ सेगमेंट्स भी होंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग होगा। FGN चैनल आप देखिएगा। ईद के मौके पर, ईद का पहला दिन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ज़रूर मिस नहीं कीजिएगा। और फिर ईद का सेकेंड डे यानी ईद के बाद दूसरा दिन और तीसरा दिन, जिसको उमूमन बासी ईद भी कहते हैं लोग, समझने के लिए उर्फ़ आम में बासी ईद कहा जाता है। तो ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ प्रोग्राम FGN चैनल पे आप ईद से मुतालिक देखेंगे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। इससे पहले हम नाजरीन के लिए कुछ सवालात करते हैं। तो आज मुझे जो सवाल करना था वो जो है वो हमारे जुनैद भाई ने अपने बयान के दौरान जो है वो फरमा दिया। सवाल ये था कि वो कौन सी रातें हैं कि जिसमें लोगों के जो है वो दिल नहीं मरेंगे, जिस दिन लोगों के दिल नहीं मरेंगे। सही जी, तो वो जो रातें हैं वो माशाल्लाह जुनैद भाई ने बयान कर दी कि वो 2 रातें जिसमें सवाब के लिए। मेरा मशवरा है, नाकिस मशवरा, फिर भी ये सवाल कर देता कि कितनी तवज्जो से लोग सुन कितनी रहे हैं। तवज्जो से सुने। अच्छा चले ठीक है, ऐसा करते हैं। बहुत सही कहा कि जुनैद भाई के मदनी पुल जिसने सुना होगा तो उसमें जवाब तो आपको मिल ही गया है। उसी में से हम सवाल जो है वो आपको दे रहे हैं। सवाल ये है, वो कौन सी रात है जिसमें अगर कोई तलबे सवाब के लिए क़याम करे तो उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा, जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। तो वो 2 रातें हैं, इतनी हिंट मैं दे रहा हूँ। वैसे जवाब तो प्रोग्राम में डिस्कस हो चुका है। अब आपने वो जवाब सुना होगा, जुनैद भाई की गुफ्तगू सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने क्लियरली जो है वो 2 रातों का तस्करा फरमाया। तो जल्दी जल्दी आप हमारे व्हाट्सएप पर जाइए, अपने जवाब रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर हम आपके जवाब को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब हम चलेंगे हमारे दारुल मदीना के स्टूडेंट्स की जानिब, जो कि आज माशाल्लाह इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। एक सेगमेंट मुकम्मल हो चुका है, टीम ए और टीम बी दोनों का स्कोर है 8, और अब होने जा रहा है सेकंड सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। इसमें हम हमारे टीम्स को बारी बारी एक इनकम्प्लीट शेयर देते हैं और आपको उसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सम टाइम हम जो है वो पहला जो है वो मिसरा देते हैं, पहला स्टैंजा सुनाते हैं, सेकंड स्टैंजा आपको बताना होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन देते हैं, सेकंड लाइन आपको सुनाना होता है, और अगर सेकंड लाइन दिए तो फर्स्ट लाइन आपको सुनाना होगा। ठीक है, सही जवाब देंगे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एंड इफ यू गिव रॉन्ग आंसर तो आपको एक भी पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। तो पहला शेर पेश किया जा रहा है टीम ए के लिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अब बारी है टीम बी की। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। पर ना डूबे ना डूबा हमारा जी, नबी। पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। माशाअल्लाह, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब टीम ए के लिए सवाल है, फुजेल आप जवाब दीजिए। ठीक है, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। माशाअल्लाह, दारुल मदीना के स्टूडेंट्स ने नातों के अशआर भी बड़ी मजबूती के साथ तैयार किए हैं। तो सही जवाब देके फुजेल ने भी अपनी टीम के लिए हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। जी, अब टीम बी के लिए सवाल है। ये सवाल का जवाब देंगे माजिद। माजिद आप जवाब दें। हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले। जी, माशाअल्लाह भाई, सबकी तैयारी मजबूत है, कोई किसी से कम नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सही जवाब देके माजिद ने भी टीम बी के लिए हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। अब हम जवाब लेंगे सैयद अबू बकर से। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। अबू बकर, अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट हासिल करने हैं आपने। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे। जी, माशाअल्लाह, सैयद अबू बकर ने भी सही जवाब देके अपनी टीम के लिए हासिल कर दिए हैं 2 पॉइंट्स। अब टीम बी के लिए सवाल है साद आपसे। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। जी, साद को नहीं आता है, आप मशवरा कर लें। तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों। दर्स में सुना सकते हैं आप ये? कोशिश करेंगे। करे कोशिश।
خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، سبحان اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا، تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاء اللہ، ٹیم بی کا بھی جواب بالکل درست ہو چکا ہے، ماشاء اللہ۔ اب ٹیم اے کے لیے سوال ہے جی، ارشد آپ جواب دیجیے۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے طرز والے۔ میں سنا سکتے ہیں؟ آپ ٹرائی کریں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ماشاء اللہ، ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے۔ اب آخری سوال ہے ٹیم بی کے لیے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ جی، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، ساحل نے بھی اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں سکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ دونوں ٹیم نے کتنا سکور ارن کیا ہے۔ جی، ٹیم اے کا سکور ہے 16 اور ٹیم بی کے بھی پوائنٹس ہیں 16۔ ماشاءاللہ دونوں کا اب تک لیول ہے، اور یہاں میں دیکھ سکتا ہوں کہ سید ابو بکر کچھ پڑھ بھی رہے۔ کیا پڑھ رہے بیٹا آپ؟ درود پاک۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی پڑھ رہے تھے پروگرام سے پہلے، ہے نا؟ تو اس لیے پڑھے کہ جو ہے وہ کامیابی ملے گی پروگرام میں۔ ماشاءاللہ کامیابی کی نیت سے ماشاءاللہ یہ بچے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ جی جنید بھائی، عید کے موضوع کے تعلق سے ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ جی ماشاءاللہ جو ہے وہ بچوں کی عید ہے، بڑوں کی عید ہے، سب کی عید ہے۔ جی اللہ پاک سب کو خوشیاں نصیب کرے، اور خوشی ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ جو ہے نماز عید کے لیے جب جاتے ہیں الحمدللہ تو اس کی کچھ سنتیں اور آداب بھی بیان ہوئے، جیسے کہ نماز عید کے لیے جا رہے تو غسل کر کے، مستحب یہ ہے غسل کر کے، سنت ہے غسل کر کے، مستحب یہ کہ جو ہے عمدہ لباس ہو، یعنی کہ نیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دھلا ہوا صاف ستھرا، پھر ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے، اور ساتھ میں جو ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز، بہتر یہ ہے کہ کھجور یا خرما جس کو جو ہے سوکھی کھجور کہتے وہ تناول فرما لے۔ پھر تکبیر تشریق جو ہے یہ عید الفطر کے لیے جائیں گے تو آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور عید الاضحیٰ کے لیے جائیں گے تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طریقے سے جو ہے وہ نماز عید ادا کرے۔ اور نماز عید کے دن کی ایک تسبیح بھی بڑی پیاری تسبیح ہے کہ 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو جو کوئی جو ہے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے اور اپنے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دے تو ہر مرحوم کی قبر میں اللہ پاک 1000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ تو یہ بھی ہو جائے، قبرستان جایا جائے، اپنے مرحوموں کو یاد رکھا جائے، پھر جو ہے گھر میں بھی عید کا ماحول یعنی خوشی کا ماحول۔ سے سب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے کہ خوشی کا مطلب گناہ، اللہ، یعنی خوشی منانا ہے تو گناہ کر کے منانا ہے۔ تو بھائی خوشی اور گناہ دونوں الگ الگ ہے۔ آپ جو ہے نیکی کر کے خوشیاں منائیے نا، جو ہے نیکی کر کے آپ جو ہے بہت یعنی قلبی سکون محسوس کریں گے۔ آپ گناہوں میں ہی کیوں خوشیاں تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی شریعت نے ہم کو ایک باؤنڈری دی ہے، جی، وہ باؤنڈری کے اندر رہ کے خوشیاں منائی جا سکتی ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، اس کو کراس نہ کرے۔ اچھے سے اچھے پکوان پکائے، اچھے سے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی اچھے سے اچھا لباس پہنے، اپنے بچوں کو پہنائے، پھر رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، شریعت کے دائرے میں پردے کا اہتمام کرتے ہوئے ملاقاتیں کرے، اپنے گھر میں جو بنائے پڑوسیوں میں تقسیم کرے، اور عموماً یہ ہوتا بھی ہے۔ جی ہاں، اسی طرف آ رہا تھا میں۔ جی ہاں، شاید بچے سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، بلکہ ابھی سے کیلکولیشن چلتے کہ ہاں چاچا سے اتنے ملیں گے، ماموں سے اتنے ملیں گے، پھر وہ یہ اتنی رقم جمع ہوگی تو اس کا یہ کرنا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ ہم نے بھی کیا ہے، ظاہر ہے بچپن میں جو یہ سب چیزیں ہوتی تھی تو اچھے انداز میں اظہار مسرت ہو، خوشی کا اظہار ہو، لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ایک فکر یہ بھی لگی رہے کہ یار میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، بے شک میری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، جو ہے اس طرف اگر توجہ رہے گی، کیونکہ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے جو ہے وہ یعنی خلفۂ راشدین میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ کے کاشان اقدس پر جو ہے لوگ عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے پہنچے تو اس وقت جو ہے دروازہ بند تھا اور آپ زار و قطار رو رہے تھے. جو ہے دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا، آپ نے دروازہ کھولا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آج عید کا دن ہے اور آج آپ رو رہے، یہ رونا کیسا؟ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ، مطلب جو ہے نصیحت والا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے عید تو اس کی ہے جس کے روزے، جس کی نمازیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. مجھے نہیں پتا کہ میری نمازیں، میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خوف خدا کا عالم. تو لہٰذا اس سے ہمیں بھی اس قول میں جو ہے نصیحت ملتی ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنی نمازوں، روزوں کو قبول ہونے کی فکر کے ساتھ ساتھ عید کا دن گزارے. اب یہ فکر ہوگی نا تو پھر انشاءاللہ عید کے دن بھی نماز کی جو ہے طرف توجہ رہے گی. جو ہے نماز، چونکہ ماشاءاللہ مہینہ بھر پڑا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مہینے میں نماز کی جگہ بھی اس کی فکس تھی، صف میں جگہ بھی فکس تھی. اب کیا چاند رات آئی، کیا عید آئی جناب، جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہے. تو برائے کرم ناظرین سب سے میری گزارش ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہم کو خوشی کا موقع دیا ہے، عید منائے لیکن ساتھ میں نمازوں کی بھی پابندی اور شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشیوں کا اظہار کرے. انشاءاللہ عید منانا ہے مگر رب کو راضی کر کے منانا ہے. جی، ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے رب ہم سے ناراض ہو جائے. تو ماشاءاللہ واٹ اے بیوٹیفل میسیج ہمیں جنید بھائی کی طرف سے ملا ہے. تو ماشاءاللہ آج دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ دارالمدینہ کے ان کے جو اسکول کے کلاس میٹس ہیں یا اسکول میٹس ہیں وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کیمپسز کے بھی بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم چلیں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مقامات مقدسہ. اس میں آپ کو کچھ تصویریں دکھائی جائے گی، مقدس مقامات ہوں گے اور اس کو دیکھ کر آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ مقدس مقام یا یہ مزار کس بزرگ کا ہے. صحیح جواب دینے پہ یو ول گیٹ 5 پوائنٹس، اور اگر آپ غلط جواب دیتے تو آپ کو ایک بھی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا. بٹ 5 پوائنٹ بہت زیادہ ہوتے نا، اٹس ٹو مچ. اگر آپ نے جو ہے وہ صحیح جواب نہیں دیا یا غلط جواب دیا تو 5 پوائنٹس کا ڈفرنس ہو جائے گا. تو اس لیے اس سیگمنٹ کے اندر آپ کی تیاری کیسی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ نے تیاری اچھی کی ہے اس سیگمنٹ میں؟ تینوں نے برابر کی ہے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کی تیاری ہے ماشاءاللہ. چلے دیکھتے ہیں کتنی تیاری ہے. سیگمنٹ مقامات مقدسہ شروع کرتے ہیں. پہلی تصویر دکھائی جائے گی ٹیم اے کے لیے. جی جی بارگاہ حضور غوث پاک. ماشاءاللہ. کس کا مزار ہے؟ بارگاہ حضور غوث پاک. جی ماشاءاللہ، سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو کہ بغداد معلیٰ میں. تو ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ٹیم اے کو ملتے ہیں 5 پوائنٹس. اب ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائی جائے گی. جی ٹیم اے کو تو بڑا آسان سوال مل گیا تھا. ماجد آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے؟ جی دوبارہ دکھا دیجئے. تھرٹی سیکنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے بیٹا. حضور حافظ ملت. غور کر لیجئے ایک بار اور، ایک بار پھر دکھا دیجئے تصویر. حضور حافظ ملت. اچھا ایک ہنٹ دے دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. پھر سے دکھائیے. نہیں، بہت جلدی ہمت ہار گئے. دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کو اتنے جلدی ہمت نہیں ہارنا ہے. بابا تاج الدین رحمۃ اللہ نہیں علیہ. بیٹا، بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں پر ہے؟ پاکستان ناگپور میں. جی چلیے ٹیم اے والوں سے پوچھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس کی درگاہ ہے؟
دربار مجدد الفسانی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ٹیم اے والے زیادہ تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ. ٹیم اے کو کوئی پوائنٹ نہیں دیے جائیں گے کیونکہ یہ ان کا سوال نہیں تھا، بٹ ٹیم بی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا کیونکہ یہ جواب نہیں دے پائے. تو بیٹا 5 پوائنٹس رہ گئے، اب بہت محنت کرنی پڑے گی آگے. چلیے اب ٹیم اے کو تصویر دکھائی جائے. جی کس کا بتا، کون بتائے گا؟ مجاہد ملت علامہ شاہ حبیب الرحمن. جی مجاہد ملت علامہ شاہ حبیب الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اڑیسہ میں ہے. جواب بالکل درست ہو چکا ہے. ٹیم اے والوں نے اپنی پوری کسر پوری کر لی ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے ان کے دونوں بھی سوال کے جوابات درست ہے اور ٹیم بی کا بھی جواب انہوں نے صحیح دیا. اب آخری تصویر ہے ٹیم بی کے لیے. اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چلے دیکھتے ہیں ٹیم بی والے جواب دے پاتے یا نہیں. جی تصویر دکھائی جائے. اس بار تو دے دیں گے جواب. حضور حافظ ملت. جی حضور حافظ ملت. تھوڑا بلند آواز سے کہیں. حضور حافظ ملت. Are you confident? Is the answer correct? 60-40. 60-40. ماشاءاللہ اکثریت ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا جواب درست ہے اور یقیناً ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. یہ مزار تھی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ مبارک پور اعظم گڑھ میں ہے. تو ماشاءاللہ جواب ٹیم بی کا اس بار بالکل درست ہو گیا. تو اسی کے ساتھ ہمارا 3rd سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اس سیگمنٹ میں ٹیم بی والوں سے ایک مسٹیک ہوئی، یعنی ایک مرتبہ یہ جواب نہ دے سکے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سکور بورڈ. جی ٹیم اے کا سکور ہے 21. اس بار جنید بھائی کو بھی چشموں کے جی جنید بھائی بھی جواب ادھر ہے نہیں سرکار. اچھا ٹیم اے کا سکور ہے 26 اور ٹیم بی کا سکور ہے 21. جی ماشاءاللہ. چلیے اللہ کی رحمت سے ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. آخری سیگمنٹ کی جانب جائیں گے، کچھ کنکلیوژن لیں گے جنید بھائی سے کہ جنید بھائی آپ نے بتایا عید میں کیا کیا کرنا چاہیے، ایکچوئل میں کیا نہیں کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد. کیا نہیں کرنا چاہیے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. دیکھیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک کے بندے ہیں. اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت وقت، مال، جو کچھ ہے یہ اللہ پاک کی فرما برداری میں ہی استعمال ہونا چاہیے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، پیسہ مال جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ پاک کے فرما برداری والے کاموں میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہے مہمان نوازی میں، بچوں کو عیدی دے کر، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات. اور ایک اور بات سے صاحب جو بہت نقطے والی بات ہے کہ عید ہے، جی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو گلے شکوے ہیں یا ناراضگیاں ہیں اس کو بھی اگر ختم کرنے کے لیے اس عید کو مطلب ایک اچھے موقع کے طور پر استعمال کر لے کہ وہ رشتہ دار کے جن سے کئی مہینوں سے یا بعض مرتبہ برسوں سے جو ہے بات چیت بند ہے، چلیے عید آئی ہے، سبحان اللہ. ان سے ملاقات کر لے، سلام دعا کر لے، ان سے جو ہے خیر خیریت پوچھ لے، عید کی مبارک بات پیش کر دے. ہو سکتا ہے اس ذریعے سے جو ہے جو گلے شکوے ہیں، جو ناراضگیاں ہیں وہ ختم ہو جائے. آپ کہیں گے کہ بھائی انہوں نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے، انہوں نے بہت ستایا ہے. تو وہ ایک حدیث پاک جو مطلب ماشاءاللہ یقین جانیے اتنی جامع حدیث پاک ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے ساری زندگی بندہ سکون سے رہ سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، سبحان اللہ. جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے تعلق جوڑو، کیا بات. اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ماشاءاللہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سارے جھگڑے فساد جتنی ناراضگیاں ہیں، یعنی کہ جو ریزن ہے وہی ختم ہو گئے نا. اس نے محروم کیا اس لیے میں نے محروم کیا تھا. حدیث میں فرمایا اس نے تم کو محروم کیا، تم اس کو محروم مت کرو، تم اس کو عطا کرو. اس نے نہیں دیا تم اس کو دو. اس نے میرے سے قطع تعلق کیا، بھائی میں نے تعلق نہیں توڑا، بھائی یہ تو کہا گیا کہ اس نے توڑا تم جوڑ دو. بھائی اس نے مجھ پر ظلم کیا، بھائی اس نے ظلم کیا نا، تم بھی ظلم مت کرو، تم معاف کر دو. اچھا ملے گا کیا اس کے بدلے میں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جو ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے اور اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے تو وہ 3 باتوں پر عمل کر لے جو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اگر ہمارے خاندان میں، سوسائٹی میں یہ چیز عید کو اگر اس طریقے سے بھی منانا شروع کرے کہ انشاءاللہ جتنے ناراض ہیں نا ان سے جو ہے وہ صلح کر لیں گے، ان کو جو ہے وہ ختم کریں گے معاملات کو،
تو اللہ نے چاہا تو یادگار عیدیں منائی جائیں گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا میسج ملا ہے. تو ماشاء اللہ FGN چینل کی طرف سے یہ میسج آپ قبول فرمائیں کہ جن سے بنتی ہے ان سے تو ملاقات ہوتی رہتی ہے، عید میں بھی ملتے ہیں، عید کے علاوہ بھی ملتے ہیں، مگر جن سے نہیں بنتی ہے، جن سے رشتہ ہمارا نہیں ہے، یا جن سے ہمارا برسوں پہلے رشتہ تھا بٹ کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، تو اب جو ہے وہ ان سے ملنے کی کوشش کرے، ملاقات کرنے کی کوشش کرے، اور جو بھی معافی تلافی ہے وہ کر کے سارا میٹر کلوز کرنے کی کوشش کریں. تو ماشاءاللہ یہ صلح کا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے FGN چینل کی طرف سے، پیغام امن دیا جا رہا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی امن میں رہیں، پر امن ہو جائے، تو آپ اس میسج کو قبول فرمائیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کر لیں. تو بہت اچھا میسج ماشاءاللہ جنید بھائی نے عطا کیا. اب ہم چلیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب. اس سے پہلے ناظرین کے لیے جو ہم نے سوال کیا تھا، وہ سوال میں پھر سے ایک بار دوہرا دیتا ہوں. سوال یہ ہے، وہ کون سی رات ہے جس میں اگر کوئی طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے؟ تو اس کا جواب دینا، وہ 2 راتیں ہیں. جی آئے جواب آئے؟ جی ایک کام کریں، آپ پہلے ویڈیو چلا لیں، پھر انشاءاللہ جو ہے آڈیو چلا لیجیے گا. جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور فاطمہ بنت شاہد ہے. میں دارالمدینہ مسجد کیمپس میں پڑھتی ہوں. میری عمر 7 سال ہے. الحمدللہ اب تک میں نے 28 روزے پورے رکھے ہیں. 2 روزے رکھنے کی نیت ہے. جزاک اللہ خیرا. My name is Muazada. I'm studying in Dunya KGA. My school name is Darul Madina. میرے دل کی خوبیاں اتان 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 شکریہ اتان کا شکریہ اتان کا. میرا نام ماہیہ نثار قریشی ہے. میری عمر 4.5 سال ہے. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. میں نے آج 313 بار درود شریف پڑھا ہے. سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا. میرا نام ارمن فاطمہ ہے. میں 6 سال کی ہوں. میں نے آج 313 بار درود شریف پڑھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امرین انصاری ہے. میں موڑاسا کیمپس سے ہوں. میری اسکول کا نام دارالمدینہ انگلش اسکول ہے. میں نے رمضان کے 10 روزے رکھے ہیں. میں نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Madiha Nadim Handarwa, a student in Junior Kajim Motiven. Today is 4th Roja complete. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سوال کا جواب ہم ناظرین سے بھی لیں گے، یہاں بیٹھے حاضرین سے بھی جواب لیتے ہیں. سیدہ فاطمہ ان سے جواب لیتے ہیں. وہ کون سی رات ہے بیٹا؟ بڑی رات. عید کی رات. عید کی رات. جی ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آج؟ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ابو بکر بھائی. ابو بکر بھائی جان. کہاں ہیں ابو بکر بھائی جان؟ جی ابو بکر بھائی جان کو سپورٹ کر رہے ہیں آج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین کے جوابات چلا دیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شانوز اتاری جوگیشوری سرکار سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ. یہ 2 شب ہے. السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم کملا پور حیدرآباد سے. آج کا سوال کا جواب ہے 2 راتیں وہ جو عیدین کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دارالمدینہ کا طالب علم ہوں. میرا نام محمد یمان خان ہے. آج کا سوال کا جواب عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد النافع ہے. میں ممبئی میں رہتا ہوں. اور آج کے سوال کا جواب ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عفان ہے. ممبئی شہر میں رہتا ہوں. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. آج کے سوال کا جواب عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے.
جی ماشاء اللہ، ہمارے ناظرین نے بھی صحیح صحیح جواب دیا، دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس کے بھی ماشاء اللہ بڑے پیارے جوابات ہمیں سننے کو ملے۔ اب ہم چلیں گے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ ویسے دونوں ٹیم کے درمیان 5 پوائنٹس کا ڈیفرنس تو ہو گیا ہے، بٹ اس سیگمنٹ کے اندر اگر غلط جواب دیتے ہیں یا جواب نہیں دے پاتے تو -2 ہو جاتا ہے، تو اس لیے ٹیم بی والوں کو زیادہ کیئرفل رہنے کی حاجت ہے۔ پوائنٹس بھی سکور کرنے ہیں اور یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ کے پوائنٹس مائنس نہ ہو، ٹھیک ہے، پلس میں ہی جانا ہے انشاءاللہ، مائنس نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے ماجد، انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کریں گے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ بزر دیکھ لیجئے، ایک بار چیک کر لیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے پہلا سوال کیا جا رہا ہے، مائک جی، مائک ماشاءاللہ جی۔ پہلا سوال، فاسٹ بھی رہنا ہے اور ہوش بھی سلامت رہنا چاہیے۔ جنت کیا جنید بھائی بتائیں گے جی؟ اے نے چلے، جنت کیا چیز ہے؟ واہ ماشاء اللہ، جنت اللہ پاک نے مومن بندے کے لیے بنایا ہے، جس میں رحمت و آرام کی چیز ہے، جسے نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی انسان نے اسے دل پر، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ جی ماشاء اللہ، ٹیم اے کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے، ماشاء اللہ۔ ابھی نیکسٹ کوشچن کیا جا رہا ہے، جنت اور اتنا ہی سنا ہے آپ نے، جنت اور بس اتنا جی۔ جنت و جہنم میں پہلے کس کی تخلیق ہوئی؟ جی سوال درست ہو گیا ہے، پہلے جنت کی تخلیق ہوئی۔ جی پہلے جنت کی تخلیق ہوئی، جواب بالکل درست ہو گیا۔ یہ دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ، بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے ایپیسوڈز بھی دیکھا ہے، تو اس حساب سے ماشاءاللہ بزر راؤنڈ کی بھرپور تیاری دکھ رہی ہے۔ ٹیم بی والوں کو ذرا فاسٹ ہونا پڑے گا۔ جنت کے، یہ تو بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا۔ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ ماشاءاللہ امیزنگ، بیٹا ایسا نہیں لگے کہ ابا نے سارے سوالات بتا دیے۔ نہیں تو ابا نہ بھی پتا ہے جی، تب بھی وہ تو دیا گیا نا، سلیبس دیا گیا ہے، جی تو دیا سلیبس دیا وہ گیا ہے، تیاری اس کو اور پکڑنا جی ان کا جی کام جی ہے نا۔ مجھے ایم سی آر ٹیم والے بھی کہہ رہے کہ جو اس کو کلیئر کر دیا جائے، کہ کیونکہ یہاں پر میرے جو ہے وہ غریب زادہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے سید ابو بکر جی جی، تو جو ہے وہ ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ سوال کسی کو بھی نہیں بتایا گیا، نہ یہ ٹیم والوں کو بتایا گیا، نہ یہ ٹیم والوں، یہاں تک کہ میں ہمیشہ تراویح کی نماز میں فیضان مدینہ آتا ہوں تو سوالات لے لیتا ہوں، اس بار جو ہے مجھے سوالات پروگرام سے پہلے دیے گئے، 5-10 منٹ پہلے، تو ماشاءاللہ جو ہے وہ تیاری اچھی ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی جنت کے درجات کتنے ہیں، جواب دیجیے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ جی ماشاءاللہ جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ جی اب 4تھ کوشچن کیا جائے گا، بھیا ابھی دباؤ بزر۔ داروگا جنت کے نام کیا ہے اور جہنم؟ داروگائے جنت اور جہنم کے نام کیا ہے؟ داروگائے جنت اور داروگائے جہنم کے نام کیا ہے؟ جی آپ بول دو بیٹا۔ داروگا جنت کا نام حضرت رضوان ہے اور داروگا جہنم کا نام حضرت مالک ہے۔ جی ماشاءاللہ، جنت کے داروگا کا نام، جنت کے داروگا کا نام حضرت رضوان علیہ السلام ہے، اور جہنم کے داروگا یعنی گیٹ کیپر کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے۔ جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ اب 4 کے 4 وہاں جوابات چلے گئے، اب اگر بزر نہیں دبائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ہاں 1 وے ہو گیا ایک دم۔ کیا پہ ہی بزر دبا دیے؟ جی ٹھیک ہے، کیا ہے سوال؟ جی کیا لوگ جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے؟ جی جواب دیجیے۔ جی ہاں، جب جمعہ کے بعد اللہ عز و جل کا دیدار کر اللہ عز و جل جب ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کیا تمنا کرتے ہو بتاؤ، تو
जन्नती उलमा के पास जाएंगे और उलमा इसका जवाब देंगे कि फला फला चीज़ मांगो। जी माशाअल्लाह, टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है। जन्नत, बेटा जन्नत से मुतालिक तो बहुत सारे सवाल आते हैं। जी सिर्फ जन्नत सुन के बजर दबा दिया है, क्योंकि टीम ए वाले मौका ही नहीं दे रहे थे ना, जवाब देने का मौका ही नहीं दिया यार। जी बेटा पहुंचे आप, कौन सा क्वेश्चन है? जन्नत में जन्नती किस उम्र में जाएंगे, किस उम्र के लगेंगे, नजर आएंगे? चलिए जवाब दीजिए। 30 या 33 के। जी माशाअल्लाह, सही जवाब देके हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। जन्नत, फिर से जन्नत पर बने। आप देखिए कोई रियायत नहीं है, अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा था, मौका दे रहा था, अब कोई रियायत नहीं की जाएगी। अब आपको जन्नत के आगे इतना ही सुना है, जन्नत के आगे एग्जैक्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। जी जुनैद भाई किसने बजर दबाया? शायद टीम बी। चलिए टीम बी, अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जन्नत में जन्नती किस सूरत में जाएंगे? जी नहीं, अच्छा जवाब दे दीजिए इसका। जन्नत में जन्नती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में जाएंगे और उनका कद 60 हाथ बराबर होगा। जी जन्नती जन्नत में किस शक्ल सूरत में जाएंगे? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में दाखिल होंगे। इनका जवाब हम दुरुस्त मान लेते क्योंकि ये सवाल आगे था, तो मैंने अब ये जन्नत सुन के ही बजर दबा रहे हैं और बहुत पीछे भी रह गए, तो माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है और 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। अब आखिरी सवाल, कितने सवाल बाकी हैं? जी टीम MCR टीम बताए। आखिरी सवाल है, ठीक है। अब सिर्फ जन्नत सुन के दबाएंगे तो अब देखो फिर आगे फिर इस बार कोई कॉपरेशन नहीं होगा। जन्नत में, जी जन्नत में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तादाद कितनी होगी? जी कितनी होगी? जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होगी, जिनमें से 80 सफ़ों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी और बाकी 40 सफ़ों में तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें होगी। माशाअल्लाह, क्या शान है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि माशाअल्लाह 120 सफ़ों में से 80 सफ़े तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत ही होगी। तो माशाअल्लाह टीम ए का ये जवाब भी दुरुस्त हो गया और आज के इस प्रोग्राम के विनर बनते हैं टीम ए वाले। जी स्कोर बोर्ड दिखा दिया जाए, हम इन्हें तोहफे भी पेश कर देते हैं। जी माशाअल्लाह, जी आपके लिए तोहफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम बी वालों ने भी बड़ी मेहनत की है माशाअल्लाह, अल्लाह टीम बी वालों की भी कोशिशों को कबूल फरमाए माशाअल्लाह। जी तो माशाअल्लाह ये हमारे दारुल मदीना के स्टूडेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजुकेशन दोनों फील्ड में हासिल कर रहे हैं, इस्लामिक एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को दारुल मदीना इंग्लिश स्कूल में एडमिशन करवाएं इंशाअल्लाह। कल अगर एक रोज़ा हमें मिल जाता है तो हम इंशाअल्लाह फिर से ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और अगर अल्लाह ना करे आज जो है वो यानी चांद, क्योंकि एक रोज़ा और मिल जाएगा तो हमारे लिए बड़ी रहमत होगी ना, एक दिन और रमज़ान का मिल जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आज चांद रात हो गई तो फिर कल इंशाअल्लाह ईद के प्रोग्राम्स हम देखेंगे और ईद में इंशाअल्लाह सबल हमारे कुछ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी चलेंगे और लाइव प्रोग्राम इंशाअल्लाह 2 बजे दोपहर 2 बजे से इंशाअल्लाह सबल स्टार्ट होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजू इल्म ये बुलंद